بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ تاریخی الفاظ سلطان صلاح الدین نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد، زر و جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگی پرندے، حسین اور جوان رقصائی اور گانے والی ساز اور سازندے شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے پرندوں، گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوشش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی تھی۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہارے تلوار سے کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمان جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی مدد کی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گیری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخلین پول لکھتا ہے: صلاح الدین کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے۔ سلطان نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غرباء میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئے۔ اس سے پہلے حسب بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صباح کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح ایک حسن بن صباح نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کا اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپناٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے۔
بحشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتل کا سراغ ہی نہیں مل پاتا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے، وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ سلطان کو یوں توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اسی قصبے کے گرد نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جاول ازدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت آلودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کے تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کے عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھی اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کولی، یعنی ایک خاص اشارہ۔ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جس لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کی بالائی حصے میں اتر گیا اور سر پر برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار نہیں کیا کہ حملہ آور خود اس کی باڈی گارڈ کی وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گونسا حملہ آور کی توڑی پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبتناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس میں اس کا دوست کون ہے اور دشمن، سو وہ اس معرکہ میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے، تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ صلاح
الدین کی حفاظت پر معمور تھا۔ اس میں 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے، اصل محافظ بھی اندر چلے گئے، وہ صورتحال سمجھ گئے، سو سلطان صلاح الدین بچ گیا۔ سلطان صلاح الدین اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شرک پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کمشتگن، جیسے بعض مورخین نے گمشتگن بھی لکھا ہے، نے بھیجا ہے۔ کمشتگن الصالح کے قلعے کا ایک گورنر تھا۔ اصل واقعات کی طرف آنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام عظمت، اسلام کی عظمت اور اس کے کارناموں سے مسلم اور نان مسلم کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھول ہی نہیں سکتی۔ مسیحی دنیا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو رہتی دنیا تک یاد رکھے گی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں اور صلیبیوں کے دور حکومت میں ایک مسلمان شیر تھا جس نے ہزاروں زخم دی مسیحی برادری کو۔ سو لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شجرہ نسب کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اسلام اور انسان پر ہم آپ کو ایسے واقعات سنانے جا رہے ہیں جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن بہت ہی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ تفصیلات وقائع نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہے، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچی۔ تاریخ نے صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے محفوظ کی ہے، کیونکہ تاریخ بہت کم پڑ جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آگے ان سازشوں کا ذکر تاریخ نے بہت کم کیا ہے جو اپنوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کیے اور اس کے شہرت تاریخی عظمت کو داغدار بنانے کے لیے اسی لڑکیاں بار بار استعمال کی جن کا حسن طلسماتی تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 عیسوی کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمرانوں کے گھروں کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمری میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گیری ورثے میں پائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے معنوں میں حکمرانی بادشاہی نہیں، قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھا۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خواہش یہی محسوس کی، وہ یہ تھی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں انہیں ان کی زندگی رنگین بنا رہی تھی، وہاں عالم اسلام اور اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جن کو خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کی سلطنتوں کو ٹکڑے کرتے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان تو شاہ فرنک کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے، جس کی مثال غنڈہ ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ لیا جائے۔ مسلمان رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کی عیش و عشرت میں خلل نہیں آ جانا چاہیے۔ فرقہ پرستی کے بیچ بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین کی جوانی سے 1 صدی پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا
بے حد خطرناک اور پراسرار یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے۔ یاد رہے کہ پاکستانی طالبان بھی خود کو فدائی کہلاتے ہیں، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نامی ایک نشہ آور شے سے دوسرے کو اپنے جال پھنساتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہرور کیا جاتا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توثیق پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1591 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہی تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہ گیری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اس کو جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی اس نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے فن حرب و ضرب میں جاسوس، گوریلا اور کمانڈو آپریشنز کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے تھے اور وہ مسلمانوں کی نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا، جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ ان واقعات میں آپ چل کر دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، لیکن اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ مارتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی، جو سلطان صلاح الدین نے جوانی میں ہی خود کے اندر پیدا کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدیداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ سب اس عہدے کے آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان صلاح الدین طفل مکتب تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا اور باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ یورپین مورخین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور فوج کے لیے حرام قرار دیا۔ اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکے اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکے۔ سلطان صلاح الدین فلسطین پر ہر قیمت سے قبضہ کرنا چاہتا تھا اور یہی مقاصد سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ تھا ہلکا سا تعارف مصر میں جن زعماء نے سلطان کے استقبال کیا۔ ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخیر تھی۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے، یا یہ کہ یہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا رشتہ ہے۔ ان سب کے نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھی، یا صرف یہ کہ وہ مصر کا وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقعتاً نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے آفس کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پالیں گے۔
اس وقت کے مورخ یہ نہیں لکھ پائے کہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی نظریں بانٹ لی تھی کہ نہیں، وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے روکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میری خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ تم میرے پاس زنگی اور شردہ کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھے، صلیبی سیاہ گٹاؤ کی طرح چاہ رہے ہیں، سلطان نے کہا۔ ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کے کمانڈر ان چیف تھا، جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستوں کا دور رہا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تہذیب کاریاں شروع رہی۔ زرپرستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرہ سی بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو ساز دماغ دیا تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے ایک کمزور اور حفیظ بھیڑ کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین اس زہر ہندہ سمجھ نہیں سکا۔ سلطان صلاح الدین کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر رہا اور سلطان صلاح الدین کو فوج کی بہت اشد ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کے لائق نہ تھا۔ اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام لینا پسند کریں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔ سلطان صلاح الدین نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے ٹرنگے باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویہ دیوار بن کر کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے فوجیوں قد بت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق ختم ہوئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لی ہوئی کھڑی تھی۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کے قدموں میں پتیاں پھینکنا شروع کی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاوس درباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ سلطان صلاح الدین نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب سلطان صلاح الدین کے دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھک گئے اور سلطان صلاح الدین کو آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جو مغلوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین پھول کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو لوگوں نے بہت ہی کم کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی، ہم حضور کے قدموں میں آسمان سے تارے بھی نوش کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میرے راہ میں کچھ بچھانا ہی چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، آپ حکم دیں، وہ کون سی چیز ہے جو سلطان کے دل کو بھاتی ہے؟
ناجی کے نائب نے کہا، صلیبیوں کی لاشیں۔ سلطان صلاح الدین نے مسکرا کر کہا، مگر جلد ہی یہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس کے آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں، جس میں غضب اور عتاب چھپا ہوا تھا، کہا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں جانتی نہیں ہوں۔ صلیبی سلطنت ملت اسلامیہ کو چو کی طرح کھا رہی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہے۔ تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو۔